اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ اور نو ہم نازل کرتے ہیں اور ہم نازل کرتے ہیں من القرآن قرآن پاک میں ما وہ چیزیں ما جو ہوا شفاء جو جس میں شفا ہو، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن پاک میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں، وَرَحْمَةٌ اور سراپا رحمت ہیں، للمؤمنین مومنین کے لیے، اہل ایمان والوں کے لیے، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن پاک میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں اور سراپا رحمت ہیں اہل ایمان کے لیے۔ والا اور نہیں یزید زیادہ کیا بڑھایا انہوں نے الظالمین ظالموں نے الا مگر بڑھایا ہے تو خسارہ مگر خسارہ کو، اور قرآن پاک نہیں بڑھاتا ظالموں کے لیے مگر بڑھاتا ہے تو خسارہ کو، ان کے لیے جو خسارہ ہے نقصان ہے۔ وَإِذَا اور جب اور اذا جب انعمنا اور جب ہم کوئی انعام فرماتے ہیں، انعام ناہم الانسان انسان پر، اور جب ہم کوئی انعام فرماتے ہیں انسان پر، اعرادا تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور پہلو تہی کرنے لگتے ہیں، اعراض کرتے ہیں یعنی کہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور پہلو تہی کرتے ہیں یعنی کہ منہ موڑ لیتے ہیں پھر بھی۔ وَإِذَا اور جب مَسَّهُ انہیں پہنچتی ہے، مسا چھونا، اور اذا جب مسا پہنچتی ہے انہیں الشر تکلیف، قانا یعوسا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لیکن جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اور جو اس کو پہچانتے ہی نہیں اور اس کے پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ان کی بدبختی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں انسان سے مراد وہ انسان ہے جس نے قرآن کو نور سے اپنے شاہراہ حیات کو منور نہیں کیا ہوتا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا انسان دولت و اقتدار کے زمانہ میں سرکش اور نافرمان بن جاتا ہے اور اپنے پروردگار حقیقی سے یکسر منہ موڑ لیتا ہے، اس کی دی ہوئی عزت، دولت، صحت کو اس کی نافرمانی میں صرف کرتا ہے، لیکن جب غم و اندوہ کے بادل گر کر آتے ہیں تو سارا نشہ حرن ہو جاتا ہے اور اس کی ساری نخوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ سطح زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنے والا مایوسی و ناامیدی کے ایک ہی جھونکے سے خزاں زدہ زرد پتے کی طرح اڑنے لگتا ہے، اور حالات کی ناسازگاری کے سامنے بڑی بے بسی سے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ آپ خود غور فرمائیے، جو شخص قوت و اقتدار کے زمانہ میں آمادہ فتنہ و فساد ہو جائے اور حالات کی ذرا سی تبدیلی پر دل ہار کر بیٹھ جائے، وہ کسی طرح اپنی قوم، اپنے وطن اور اپنی ذات کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، لیکن وہ خوش نصیب افراد جو قرآن کے چشمہ سے فیض یاب ہوتے ہیں، وہ موافق حالات میں اپنے محسن حقیقی کا دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں، اور ناموافق حالات میں مایوس ہو کر ہمت نہیں ہارتے بلکہ اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر یقین محکم رکھتے ہوئے اپنی جد و جہد کو پہلے سے بھی تیز تر کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ کردار جو ہدایت قرآن سے محروم رہنے والے لوگوں کا زندگی کے مختلف مراحل میں ہوتا ہے، اور یہ ہے وہ کردار جس کی تشکیل قرآن کرتا ہے۔